محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا کی ہے کہ جو آپ کے ارشادات کو سنے، اسے محفوظ رکھے اور بعد والوں تک اسے پہنچائے۔ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاہ، اس شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، اسے محفوظ رکھے اور پھر اسے بعد والوں تک پہنچائے۔ وہ لوگ سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخصوص دعا کا مصداق بننے کی توفیق ملی۔ تمام محدثین کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ترجمہ کی جمع و تدوین اور ان کی درس و تدریس اور نشر و اشاعت کے اندر صرف کی، وہ سب کے سب پوری امت کی طرف سے دعائے خیر کے مستحق ہیں۔ اسی صف میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی دلچسپی کا محور فقہی خدمات کو قرار دیا اور اس میدان کے وہ ایسے شہسوار بنے کہ بلا اختلاف ان کو امام اعظم کے لقب سے پوری دنیا ہمیشہ یاد کرتی رہے گی۔ وہ کم سواد کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر قلت حدیث کا الزام لگاتے ہیں اور اپنے اس غلط دعویٰ کو پھیلانے میں ہر طرح کی تزویر، تلبیس اور غلط بیانی کا استعمال کرتے ہیں، ان کا جواب اور ان کی تردید ہر دور کے اندر علمی طور پر اکابر علماء نے، مصنفین نے کی ہے۔ آج جس کتاب کی رونمائی کا یہ پروگرام آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اور علماء کی طرف سے جو دعویٰ کیا جاتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ فقیہ کی حیثیت سے، امام اعظم کی حیثیت سے متعارف ہوئے، دنیا ان کو اسی نام سے جانتی ہے، لیکن علم حدیث میں بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا۔ اس کا زندہ ثبوت آج اس الموسوعۃ الفقہیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ اعظم اور امام اعظم تسلیم کرنا، پھر ان کے بارے میں یہ غلط الزام کہ ان کو حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس سلسلے میں ان کی معلومات بہت محدود تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ فلاں طبیب اعظم ہے، طبیب حاذق ہے، لیکن اس کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ فلاں شخص جنرل فزیشین اور اعلیٰ درجے کا سرجن ہے، مگر اناٹومی کے بارے میں وہ صفت ہے، اسے کچھ معلومات نہیں ہے۔ ایک فقیہ کے لیے قرآن پاک، احادیث طیبہ اور اصول اجتہاد اور اس کی تمام جزیات سے پوری واقفیت ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام اعظم ہونا خود اس دعوے کی تصدیق ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک، احادیث طیبہ کے اعلیٰ ترین ماہرین کی صف میں شامل تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ضوابط، جو قواعد کلیہ فقہ کی کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں،
وہ اکثر متون احادیث ہیں، لیکن احتیاط کے طور پر اس کو حدیث کا عنوان نہیں دیا گیا، کیونکہ متقدمین کسی بھی قول یا فعل کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے احتیاط کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی ہے؟ آپ سے اتنی کم حدیثیں کیوں مروی ہیں؟ تو انہوں نے یہ روایت سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہی بنیاد ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سب سے طویل صحبت ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو جلوت و خلوت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کے اعمال اور اقوال کے سب سے معتبر اور سب سے قریبی مشاہد اور راوی ہیں، لیکن حدیث کے عنوان سے ان سے روایتیں معدود چند مروی ہیں۔ مگر علماء جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی ہدایات کی ضرورت پیش آئی، تو پورے مجمع صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے واقعات بتلاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حدیث کے عنوان سے نقل نہ کرنا ان کے قلت علم کی دلیل نہیں ہے، اور اب تو سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی احادیث اور روایات کو بھی جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک فرض کفایہ تھا جو پوری ملت کی طرف سے اور خاص طور سے احناف کی طرف سے مولانا لطیف الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے ادا کیا ہے، اور یہ وہ آرزو و تمنا تھی جو ہمارے بڑے بڑے پیشرو اکابر علماء کی طرف سے ظاہر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل مولانا لطیف الرحمان صاحب کے مقدر میں رکھی تھی۔ یہ پوری ملت کی طرف سے، پوری جماعت کی طرف سے قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔